علی امین گنڈاپور اور ان کی کابینہ کے ممبران کی کور کمانڈر کے ذریعے جو بریفنگ ہوئی، اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کھیل رہی ہے، کیونکہ ان کو کہانی سے بھی کھیلنا آتا ہے، اور ایک ایسی کہانی جس کے اندر نیم حقیقت بھی موجود ہو اس سے بھی کھیلنا آتا ہے، اور کسی حقیقی واقعے سے بھی کھیلنا آتا ہے۔ تو اس مرتبہ تو ان کے پاس کہانی بھی ہے، نیم کہانی بھی ہے، نیم حقیقت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جی کور کمانڈر کے یہاں بریفنگ ہوئی، ان کے میس کے اندر افطار ہوا، اور اس کے بعد جو ان کا آڈیٹوریم میں بتایا گیا اس کے اندر بریفنگ ہوئی۔ یہ حقیقت ہے۔ اب اس کو وہ کیسے کھیل رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ یہ کھیل رہے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارا تو کوئی اتنا لینا دینا تھا نہیں، وہ تو جنہوں نے دعوت دی آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے ہمیں بلایا، ہم چلے گئے، تو اب ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کاشف عباسی کے پروگرام میں رؤوف صاحب دیکھیں کس اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا تو اس سے کچھ نہیں تھا، جنہوں نے دعوت دی ہے آپ ان سے یہ سوال کریں، اور ساتھ وہ ڈینائی بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر علی امین گنڈاپور موجود نہیں تھے۔ کور کمانڈر ہاؤس کا یہ ہے، آپ کو خبر ہے اس چیز؟ مجھے میٹنگ نہیں کر رہی وہ، میں آپ نے جس طریقے سے اس کو پٹ کیا ہے وہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جی، بلکہ پیشن بھی ہے کہ جی افطاری وغیرہ کے اوپر بلایا گیا ہے لوگوں کو، اور بھی ایک دو ایسے مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے افطاری کے اوپر بلایا گیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب بھی موجود تھے؟ چیف منسٹر صاحب تو میرا خیال موجود نہیں تھے۔ میں نے سنا چیف منسٹر صاحب ساتھ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ موجود تھے۔ سو افطاری پہ بلایا گیا، سو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اور ہیں ٹھیک؟ آپ کے وزیر نہیں، یہ تو بلانے والے سے پوچھے نا انسان، ان کو سوال یہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلایا کس نے، آپ ان سے ضرور پوچھیں، اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ نے کیوں بلایا۔ میں نے تو سنا کہ آپ یہ کہہ رہے کہ علی امین گنڈاپور، میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ نہیں تھے۔ میں نے یہ سنا کہ وہ انویٹیشن آئی ہے باقاعدہ، کچھ لوگ گئے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ افطاری کے اوپر بلایا گیا۔ صرف افطاری کیا تھا؟ افطاریاں ویسے اور بھی بہت سی جگہ ہو رہی ہیں، بہت سے اور سے لوگوں کو بھی بلایا جا رہا ہے، تو دیکھیے کبھی کچھ مذہب کا تقاضا ہوتا ہے، افطاری تو کرنے دے لوگوں کو۔ علی امین گنڈاپور تو اس کے اندر موجود تھے، پھر ان کے اپنے اسپوکس پرسن نے کے پی کے سے آپ کو بتا بھی دیا کہ اس کے اندر کون کون موجود تھا۔ لیکن آپ رؤوف صاحب کا ویسے اعتماد آپ نے چیک کیا ہوگا کہ کاشف عباسی بار بار کو کہہ رہے جی کہ میرے خیال میں علی امین گنڈاپور موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں تھے۔ اتنے بالکل مکمل استقامت کے ساتھ اور غیر متزلزل ہوتے ہوئے اور جذبات سے عاری قسم کا چہرہ بنا کر انہوں نے بتایا جی کہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ تھے ہی نہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بیسیوں اور باتیں جب اسی چہرے کے ساتھ کی جاتی ہیں تو ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک سائڈ ایشو ہے، تو وہ کھیل اس طریقے سے رہے ہیں اس کو کہ جی ایک تو ہمیں دعوت دی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ایک نیریٹو بنانا شروع کر دیا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ تو عمران خان کا دایاں بازو ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اپنے تئیں فوج کے ساتھ رابطہ کر رہا ہو؟ آپ یہ خبر اٹھا کے دیکھ لیں، جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن نے واضح انداز سے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو نہ صرف اس میٹنگ کا ادراک تھا بلکہ عمران خان نے اس کو مکمل طور پر آشیرواد دی۔ تو پی ٹی آئی جو دوسرے طریقے سے اس کو کھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان ڈائریکٹڈ ہے۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ کسی طور پر یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے کہ ان کی پارٹی کا اتنا کلیدی شخص، یعنی جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا، وہ عمران خان کے ذریعے آپریٹ نہیں کر رہا، یعنی اس نے کوئی اپنا گرین چینل بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور وہ اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے، اور ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ہاتھ بھی نہیں لگانا، ان لوگوں سے بچ بچا کے اپنا کام وہ نکالنا چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں چیف منسٹری کرتا رہوں۔ اور جب آپ چیف منسٹری کر رہے ہیں خیبر پختونخوا جیسے صوبے کے اندر، تو پھر آپ کو ہر حال میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان نے اپنی چھاپ جو ہے وہ ثبت کر دی ہے، مہر ثبت کر دی ہے اس تمام میٹنگ کے اوپر، اور یہ بتایا ہے کہ میرے انیشیٹو، یہ میرے ساتھ اگر میرا انیشیٹو نہیں تھا تو میرے ساتھ مکمل طور پر انگیجمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان نے اگر اس کو انڈورس کیا ہے اور عمران خان بیکڈ اگر یہ ہے، تو پھر صرف معاملہ علی امین گنڈاپور اور ان کے 22 ممبران کا تو نہیں ہوگا۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اینگل کی میں بات کر رہا ہوں، اور بڑا سمارٹ اینگل ہے، وہ آپ کو بتا ہی رہے ہیں
کہ اسلام آباد کے اندر جو بیلز ہو رہی ہیں، جس قسم کا جج صاحبان نے خط لکھا ہے، جس طریقے سے ہم نے ایک بین الاقوامی اپنی کیمپین چلائی ہے، جس طریقے سے کیسز 9 مئی کے فارغ ہو رہے ہیں، اگرچہ سزائیں بھی ہو رہی ہیں لیکن کیسز فارغ بھی ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہم الیکشن جیتے ہیں، اس کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس رابطے کے علاوہ کوئی طریقہ کار بچتا ہی نہیں ہے، تو وہ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں۔ تو آپ رؤوف صاحب کی جب بات سنتے ہیں کہ ان سے پوچھیں تو وہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے، عمران خان ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس قسم کا بیانیہ جو ہے یہ اب انہوں نے بنانا شروع کیا ہے، اور جس کے بڑے دور رس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ تو تیسرا اینگل اس کو دے رہے ہیں کہ ان کی یہ کیمپین کی کامیابی ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں، جب دل چاہتا ہے الزام لگاتے ہیں۔ جس وقت یہ میٹنگ ہو رہی ہوگی تو اس وقت یہ ہارپک اور آرسنک والا بیانیہ بھی پیرلل چل رہا ہوگا، وہ الزام بھی لگاتے ہیں اور اسی قیادت کو مجبور بھی کرتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ وہ انگیج کریں۔ تو اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے اس میٹنگ کو اور اس کے آپٹکس کو بڑی ذہانت کے ساتھ کھیلا ہے، اور اس کو عمران خان کی بتدریج کامیابی کی اگزامپل کے طور پہ پیش کیا۔